اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ان آیات کے اندر جس طرح ایک طویل سلسلہ شروع ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، ان کی خباثتیں بیان ہو رہی ہیں، ان آیات کے اندر بھی بنی اسرائیل کو خطاب کر کے اللہ پاک ان کی کچھ خباثتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کی خباثتیں تو اور بھی بہت زیادہ تھیں۔ بنیادی طور پر ان کی خباثت یہ تھی کہ وہ اپنی کسی بات کے اوپر ٹکتے نہیں ہوتے تھے، کبھی ادھر بھاگتے تھے کبھی ادھر بھاگتے تھے، جو چیز اچھی لگتی تھی تو اس کو لینے کی کوشش کرتے تھے۔ راستے پہ جاتے ہیں، سامنے ایک قوم ہے، وہ کسی بت کی عبادت کر رہی ہے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جس طرح یہ لوگ اپنے معبود کی عبادت کر رہے ہیں، آپ ہمارے لیے بھی اسی طرح کا ایک الہ بنا لیں۔ تو یہ ایک ایسی بات تھی کہ جس بات نے ان کے دلوں کے ایمان کی تختیوں کو بہت ہلا کے رکھ دیا، کیونکہ بڑی خطرناک بات تھی۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف غصہ بھی ہو گئے۔ پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، ان کے دل کے اندر تو یہ ایک بات بیٹھ گئی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پہ چلے گئے تو پیچھے سے سامری نے ان لوگوں کو ورغلا کر کے، دھوکے میں ڈال کر کے، مبتلا کر کے بچھڑے کی عبادت پہ لگا دیا۔ اس کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ العزیز جب ہم جائیں گے سورہ اعراف کے اندر یا سورہ طٰہٰ کے اندر، انشاءاللہ العزیز ہم اس کا وہاں پر تفصیلی تذکرہ کریں گے۔ لیکن بچھڑے کی عبادت ان لوگوں نے شروع کر دی تھی، اور اسی بچھڑے کی عبادت میں لگے رہنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس واپس آ گئے اور دیکھا کہ قوم بچھڑے کی عبادت کر رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کے اوپر بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ پاک نے ایک جگہ پہ جمع کر دیا اور پہاڑ ان کے اوپر مسلط کر دیا، اٹھا دیا پہاڑ، اور پہاڑ گرنے والا تھا، اور ان کو کہہ دیا کہ یا تو توبہ کرو یا تم کچلے جاؤ گے۔ تو قوم نے پھر معافی مانگ لی، توبہ کر لی، اگرچہ ان کی توبہ وہ والی توبہ نہیں ہوتی تھی جس کو ہم توبۃ النصوحہ کہتے ہیں، دل کی توبہ ندامت کے ساتھ آئندہ نہ کرنے کے عزم سے جو توبہ کی جاتی ہے، وہ توبہ نہیں تھی، لیکن بہرحال سرسری ان کی توبہ ہو گئی۔ بہرحال الفاظ انہوں نے ادا کر لیے تو اللہ پاک نے ان کو معاف کر لیا۔ ان آیات کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اور تحقیق آئے تھے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، ایسے معجزات کے ساتھ جو کہ ظاہری طور پر کسی انسان کے بس میں نہیں ہوتے تھے، ایسی نشانیاں۔ عصا تھا ہاتھ کے اندر، وہ عصا پھینکا تو اسے اتنا بڑا اژدہا بن گیا۔ وہی عصا ہے پتھر پہ مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ گئے۔ وہی عصا ہے سمندر پہ مارا تو اس کے اندر 12 رستے بن گئے۔ یہی ہاتھ ہے اپنی بغل کے اندر رکھا، باہر نکالا تو ید بیضا، وہ چمک رہا تھا۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری نشانیاں اللہ پاک نے ان کو عطا کی تھی جو کسی انسان کے بس میں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ 9 نشانیاں ہیں موسیٰ علیہ السلام کی، انشاءاللہ کہ اس کا تفصیلی تذکرہ آئے گا۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے پکڑ لیا بچھڑے کو، من بعدہ، ان کے جانے کے بعد، جب وہ کوہ طور پر چلے گئے اللہ کے پاس ملاقات کرنے کے لیے، تو تم نے پیچھے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم ظالم ہو۔ اب اگر ظاہری آنکھوں سے دیکھا جائے تو یہ کام تو ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا، اور مدینہ کے اندر جو یہود رہتے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم ظالم ہو، حالانکہ انہوں نے تو یہ کام نہیں کیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے اپنے آباء و اجداد کی ہر بات کو ماننا، بھائی انہوں نے جو کیا ہے بس ہمارے بڑے تھے ہم مان رہے ہیں، تو یہ لوگ بھی اسی مرض کے اندر مبتلا تھے۔ اگر یہ لوگ کہہ لیتے کہ ہمارے آباء و اجداد تھے، انہوں نے غلط کیا تھا، ہم برات کرتے ہیں، بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ بلیم نہ آتا، لیکن چونکہ یہ ان کی طرفداریاں کرتے تھے، ان کی صفات بیان کرتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے ان کی بات کی نسبت ان کی طرف کر دی کہ تم نے ایسا کر لیا۔ وجہ کیا ہے کہ تم ان کی بات پہ عمل کرنے والے ہو، عمل پیرا ہو، ان کے تابعدار ہو، تمہیں موقع نہیں ملا ہے، اگر تمہیں موقع مل جائے تو تم بھی ایسا ہی کر لو گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ،
اور جب ہم نے لے لیا تھا میثاقکم تم سے تمہارا پکا وعدہ، ورفعنا اور ہم نے اٹھا دیا تھا فوقکم تمہارے اوپر الطور کوہ طور کو، کوئی طور کو اوپر معلق کر دیا، لٹکا دیا اوپر، یا تو مانو یا تمہیں کچل دیا جائے گا۔ خذو پکڑو ما آتیناکم جو تمہیں ہم نے دیا ہے بقوت طاقت سے، مطلب کیا؟ طاقت کا مطلب یہ ہے کہ اپنا پورا بس، اپنی پوری توانائی لگا کر کے ہمارے احکام کے اوپر عمل کر لو۔ واسمعوا اور بات مانو، قالوا تو کہنے لگے سمعنا ہم نے بات مان لی ہے، وعصینا اور ہم نے نہیں مانا۔ دیکھیں کھل کے بات کہہ دی، بھائی ہم سے یہ باتیں نہیں مانی جاتی، روز روز کے جھگڑے، روز روز کی باتیں، روز روز نئے نئے آپ کی طرف سے آرڈر آتے ہیں، بھائی ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ صحابہ اکرام کی بات اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر، تو قرآن مجید ان کا تذکرہ کرتا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے بات سنی بھی ہے، ہم نے بات مانی بھی ہے، اور جب بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ہم نے بات سنی، ہم نے نہیں مانی ہے۔ دیکھیں دونوں کے اندر کیا تفاوت ہے۔ وَأُشْرِبُوا اور پلائی گئی تھی فی قلوبہم ان کے دلوں کے اندر العجلہ بچھڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی سبب، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر ایسی محبت پڑی ہوئی تھی جس طرح کہ یہ محبت ڈالی گئی ہو اندر۔ قل کہیے میرے پیغمبر بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، بہت ہی برا ہے وہ جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے۔ اگر تمہارا ایمان تمہیں ان چیزوں کا حکم دیتا ہے تو تمہارا ایمان بھی برا ہے، اور جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ چیز بھی بری ہے، جس کام کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کام بھی برا ہے۔ ان کنتم مؤمنین اگر تم لوگ مومن ہو، مطلب یہ ساری چیزیں بتا کر کے آخر میں کہہ دیا اگر تم مومن ہو، تو پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دو۔ اگرچہ تمہارے آباء و اجداد نے کی ہے اور تم نے نہیں کی، لیکن تم تو ان کے ماننے والے ہو نا، تم تو ان کے گیت گانے والے ہو، ان کے نغمے اور ترانے گانے والے ہو، اپنے آباء و اجداد کے اوپر فخر کرنے والے ہو۔ تو اگر ان کے کارناموں کو تم بیان کرو گے تو لازم بات ہے ان کے کارناموں کے اندر یہ والے کام بھی ہیں۔ یا تو برات کا اعلان کر دو، بھائی ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، غلط کیا ہے تو غلط ہے، ہمارے باپ ہوں، ہمارے دادے ہوں، ہمارے جو بھی ہوں، غلط کام غلط ہوتا ہے۔ برات کا اعلان کر لو تو تمہیں اس کے اندر ملوث نہیں قرار دیا جائے گا، لیکن اگر تم ان کی طرفداری کرو گے، برات نہیں کرو گے، تو پھر تمہیں بھی اس کے اندر ملوث قرار دیا جائے گا۔ دیکھیں بنی اسرائیل کو کہا جا رہا تھا، لیکن اس امت کو سنایا جا رہا ہے، اس امت کو سنایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ غلط کام کرے تو لڑی بنا کر کے غلط پہ غلط نہ جاؤ، بلکہ تحقیق کر لو۔ اگر کوئی بندہ تم سے تمہاری تحقیق کے مطابق اس طرح نکل آئے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، تو آگے اسی غلطی کو نقل کرنے کے بجائے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اور یہ علماء کا کام ہوتا ہے، یہ دین دار لوگوں کا اور اللہ کی طرف سے امت کی رہنمائی کے لیے چنے ہوئے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جو بندہ یہ ذمہ داری نہیں نبھاتا وہ بعین ہی بنی اسرائیل کی طرح خیانت کا مرتکب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔